قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، کہ یہ حاضری کا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے اور مساکین کی عید ہے۔ اس دن فرشتے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے والے درود کو آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور اس کی آواز میں پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانثار تھے اور حکم کی بجاوری میں ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اطاعت و فرما برداری کا مرقع اور مجسمہ تھے، لیکن وہ سوال بھی کرتے تھے۔ وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے جلوہ آرا ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، اور ہمارے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کے بعد یہ اہتمام کس طرح ہوگا؟ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا ہے، اور جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کا درود و سلام سن رہا ہوں، ظاہری طور پر پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت جنہیں سیاحین کہتے ہیں، ان کی باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ روئے زمین پر جہاں جہاں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ماننے والا عقیدت مند امتی خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور درود و سلام بھیجتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت کو وہاں پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ کے ایک صحابی آصف بن برخیہ نے سینکڑوں میل کی مسافت پر واقع یمن سے وہ تخت آنے واحد میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہ اہتمامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انبیاء اور بالخصوص تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے فرما رکھے ہیں، اور پھر بطور خاص
آج کا دن یوم الجمعہ اور پھر ماہ رمضان المبارک کا جمعہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ دن جو ہے، اس دن جو درود و سلام میری خدمت میں پیش ہوتا ہے، اس کی عظمت، برکت اور فضیلت عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس دن کو یوم المساکین اور مساکین کی عید اور یوم المشہود اور بے شمار عنوانات اور اعزازات سے مزین کیا گیا۔ آج کے دن ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں اور سعید لمحوں میں اس امر کا بطور خاص اہتمام کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے اور اپنے ذات کی بلندی کو یقینی بنائیے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا موضوع درود و سلام، اور ہم مختلف درود جو مختلف ادوار میں اور مختلف شخصیات نے مختلف سیغوں کے ساتھ مختلف خوبصورت پیرایوں میں ترتیب دیے، ان پر بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع درود ماہی اور اس کے اسرار و رموز، اور اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے بہت معتبر شخصیات، پروفیسر محمد سعید احمد خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و معارف کے مقتدر استاد ہیں اور بہت معتبر ہستی ہیں، اور بطور خاص ان کی کتاب لمحات سعادت جو فضائل درود و سلام کے حوالے سے بہت وقیع اور جامع ہے، اور کوئی میرا خیال ہے کہ 15 سال قبل میں وہ کتاب آپ سے مجھے حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے مستقل مہمان ہیں، مختلف پروگرامز میں آتے ہیں، رہنمائی عطا کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ اور خوش آمدید۔ اور آج اختتام پر اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو آج کا درود ماہی ہے، اس کو خوبصورت لہجے اور ترنم اور متبسم انداز میں پڑھنے کی سعادت پائیں گے قاری محمد ذیشان حنیف، السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا کچھ تعارف کروا دیں، اور اس درود ماہی، اس کی فضیلت اور اس کی جو ایک سگنیفیکنس اور اس کی ہسٹری اور تاریخ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج کے یہ قیمتی لمحات جن کا آغاز اگر ہم ان کلمات سے کریں کہ وقت گزرے آقا جو تیری یاد میں، واہ، ان لمحات کی سعادت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو روایت حاکم نے ہم تک پہنچائی کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب کوئی آپ کا امتی من صلی علیک صلیت علیہ، وہ آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں، وہ آپ پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر سلامتی کے جھنڈے اتارتا ہوں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جیسا کہ ہم نے آیہ کریمہ کی روشنی میں جانا، اللہ کا عمل، پروردگار عالمین اپنا عمل بندوں کو عطا کر دے، اپنے فرشتوں کا عمل بندوں کو عطا کر دے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ سبحان کر اللہ، اس درود سبحان پاک کی عظمتوں کو کون سبحان بیان اللہ، کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب
پروردگار عالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ میں اور میرے فرشتے یہ کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس کام میں لگ جاؤ۔ اور کسی اور شاید عمل کے حوالے سے یہ مثال موجود نہ ہو نہیں کہ پہلے خود کیا جا رہا ہے اور میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے ہیں، اور اپنے فضل و کرم کی بدولت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی انسان میں، چاہے وہ کتنا بڑا عالم، مدقق، محقق، مفسر، محدث، ہمت ہی نہیں کہ وہ درود پاک کی عظمتوں کا شمار کر سکے اور ان کو بتا سکے کہ درود پاک ہمارے لیے کیا بڑی نعمت۔ سبحان اللہ۔ اب پروردگار عالمین کے اس ارشاد کی روشنی میں اہل ایمان نے اپنی اپنی ہمت و استعداد کے مطابق درود و سلام بھیجا، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خطے میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف اور اس قبول عام سے نوازا ہے، ان کا وہ سلام کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھے یہ بات یاد آ گئی، اس سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر نے یہ بات کہی تھی کہ نعتیہ ادب جتنا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھیں، اس سب کانٹیننٹ کا جو نعتیہ ادب ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور امام احمد رضا کا یہ ایک مصرع ایک پلڑے میں رکھ لیں تو یہ بھاری، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اہل ایمان نے اپنے اپنے انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا۔ اب انہی میں سے یہ جو درود ماہی ہے، اس کے بارے میں جب ہم نے علوم دینیہ حاصل کرنے کا آغاز کیا، ہماری چھوٹی عمر تھی، اس وقت سے ہم اس بات کو سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک صحابی مچھلی لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ مچھلی پکڑی ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تھی، اور میں 3 دن سے اس کو پکانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ پک نہیں رہی، اسی طرح ہے۔ واہ! تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جنہیں اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے جن کا احاطہ کسی کے بس میں نہیں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے رمز میں کون انسان ہے جو یہ جان سکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا ہے اور اس عبد خاص نے اپنے رب سے کیا لیا ہے۔ آپ نے جب توجہ فرمائی تو آپ نے بتایا کہ یہ مچھلی، اسے دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کشتی دریا میں جا رہی تھی، اس میں ایک مومن مجھ پر درود پاک بھیج رہا تھا، اور یہ اس درود پاک کو سن کر اشتیاق کے ساتھ اس کو پوری طرح، قرآن نے ہمیں کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ انسان غافل ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی ساری مخلوق کا میں رسول ہوں، تو اس مچھلی نے بھی اپنے رسول کی عظمت کو اور درود پاک کو توجہ سے سنا۔ اس درود پاک کی بنا پر اس کا سالم رہنا، اس وجہ سے اس کو نام دیا، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، ماہی گیر تو عام لفظ سنا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس درود پاک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھ لینے والا دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بنا پر بہر کیف منسوب ہم اسے جس انداز سے بھی کریں، ماہی نام رکھا گیا مچھلی والا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ درود پاک کے جو کلمات ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جن عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ اس لیے ان کلمات کے ساتھ جو مسلمان درود پاک پڑھنے کی ایک روش بنائے گا، اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اسے دنیا کے مصائب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ۔ قرآن میں
سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ علامہ ہاشمی صاحب، جناب میں چاہوں گا کہ آپ جو ترتیب ہے اس میں، اور بطور خاص ابتدا میں ہی خیر الخلائق اور افضل البشر، اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوم الجمعہ یوم درود ہے، اور ہم الحمدللہ جو ہے وہ آج درود پاک کے اس پروگرام میں برکت رحمتیں سمیٹ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اس میں جا بجا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، جس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کے بعد خیر الخلائق و افضل البشر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظمت و شان کا بیان ہے، وہ افضل البشر، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ تمام نسل انسانی میں سے تمام بشر جو ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بہت سی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک شان جو ہے وہ خیر الخلائق ہونا ہے۔ خیر الخلائق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ عظمت اور شان ہے کہ جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جا بجا فرمایا ہے اور احادیث طیبات میں بھی فرمایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان تو یہی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ عظمتوں کا تاج پہنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو پوری خلق کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج حضور علیہ السلام کو پہنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن و بشر تمام خلائق جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب، حتیٰ کہ سید الملائکہ جو ہیں نوری مخلوق کے جو سردار ہیں وہ بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے دربان ہیں۔ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضل البشر ہونے کی شان جو ہے اس کو حضور علیہ السلام نے جا بجا حدیث طیبات میں خود بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد بنی آدم کا سردار بنایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد بنی آدم کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قبائل اور مختلف جو شعوب جو ہے وہ پیدا فرمائے، تو ان میں سے سب سے افضل قبیلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مبعوث فرمایا، یعنی قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، اور رب تعالیٰ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل بنایا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو محبوبیت عظمیٰ کا تاج عطا فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا جو منصب عطا فرما کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ تمام تر میرے انبیاء، میرے رسول جو ان سے میرے کریم محبوب علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آ کر مبعوث ہو کر اپنے دور گزار کے چلے گئے ہیں، آج یہ سب کے سب میرے محبوب کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے محبوب کو جو میں نے شان امامت اور مسلح امامت عطا فرمایا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، تمام خلق جو ہے ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بلا حجاب اپنا جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھا کے بلا حجاب اور سر کی آنکھوں سے یہ ایک ایسی انفرادی عظمت اور شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ جو صف انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی اور کے حصے میں یا کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی اس شان امتیازی کا اظہار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر کل بروز قیامت جب کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ پورے جلال پر ہوگا، تو اس وقت بھی جب تمام مخلوقات
اس یوم حشر کی سختیوں سے کہ جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور مخلوق جو ہے وہ اس قدر پریشان ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنے آدھے کانوں تک جو ہے وہ غوطے لگا رہے ہوں گے، کوئی اپنی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی مطلب کہہ لیجیے کمر تک، اس طرح سے سینے تک، مختلف احادیث تک یہ بات آتی ہیں، اور خلق جو ہے وہ پریشان ہوگی اور لوگ جا بجا سیدنا آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہوں گے اور جا کر اسی بات کی گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی سے نجات عطا فرمائیے۔ بلکہ یہاں تک احادیث طیبات میں آتا ہے کہ لوگ یہ بھی خواہش کریں گے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، اگرچہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ اتنی مشکل اور تکلیف والی گھڑی ہوگی۔ تو سب کے ساتھ باری باری جاتے رہیں گے، لیکن سب جو ہے وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت ہمیں اپنی جو ہے وہ فکر پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر بارگاہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقام محمود، مقام شفاعت کبریٰ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں ساری مخلوق کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے والوں کو مطلب سنا دیا جائے، جنہوں نے سننا ہے ان کو سنا دیا جائے، اور جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ تو اس کو ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں قاری محمد ذیشان حنیف صاحب کی طرف، اور ان سے آج کا جو ہمارا درود پاک ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا وتر يا
يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. कुरान में जो शाने दुरूदो सलाम है, ये मोमिनों के वास्ते इनाम